14واں پارہ سورہ الحجر آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ اور ضرور ہم نحیی زندہ کرتے ہیں وَنُمِیتُ اور مارتے ہیں وَنَحْنُ اور ہم ہی الوارثون وارث ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین، آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 23 کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا ٹھیک ٹھیک فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ ہماری قبر بھی روشن فرمائے، معاشر کے دن اللہ ہماری نجات بھی فرمائے، اس قرآن کے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ، اس کے اوپر تاکیدیں ہیں۔ ان تاکید ہے، پھر لام تاکید ہے، پھر دوستو متکلم کی تاکیدیں ہیں۔ کلام کو اتنا مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ سامع کے ذہن سے ہر قسم کا تردد اور شک دور ہو جائے، اور یہ بات قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے، دل میں بھی راسخ ہو جائے کہ موت کا اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ، بے شک ضرور بضرور ہم ہی نحیی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیت اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت لکھا، گویا کہ خدا تعالی انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ زندگی میں ہم نے تمہیں زمین کے بعض حصوں کا مالک بنایا، بعض دولت کا مالک بنایا، بعض چیزوں کا مالک بنایا، مگر جس وقت تمہیں موت آتی ہے تو تم خالی ہاتھ ہمارے پاس لوٹتے ہو، تمہارے پاس سے وراثت نکل جاتی ہے۔ پھر ایک بار دیکھتے ہو منظر ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ازل میں بھی اور اول میں بھی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی پوری زمین کا مالک بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پر علامہ قرطبی نے ایک اور آیت کریمہ نقل فرمائی ہے سورہ مریم کی، کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی اسی مفہوم کی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کے ہم ہی وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔
یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں دولت ہے، یا تمہارے ہاتھ میں زمین ہے، یا تمہارے قبضے میں خزانے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ایک دن موت کا مقرر ہے، جس دن تمہیں موت آئے گی، تمہاری روح نکل جائے گی اور تمہارے ہاتھ سے دنیا کا ہر قسم کا خزانہ نکل جائے گا، تم دونوں خالی ہاتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ اس لیے موت کی تیاری کرو۔ کس کی تیاری کرو؟ موت کی تیاری کرو۔ حاضرین، موت جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچ کے رہتی ہے۔ جس جگہ موت آتی ہے، جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے، اسی جگہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیج دیتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے زمین کے کسی حصے پر کسی کی موت آتی ہے تو اس آدمی کو اس کی کوئی ضرورت وہاں پر لے جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں جی، فلاں بندہ جو ہے اس کی موت مکہ شریف میں ہوئی ہے، تو یہاں سے وہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ شریف جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ امام احمد بن حنبل نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو وہاں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص کی طرف نہایت تھی غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ چلے گئے تو اس شخص نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ مجھے جو غور سے گور کے دیکھ رہا تھا یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت اسرائیل تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ گویا وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، آپ ہوا کو حکم دیں وہ مجھے اٹھا کر ہندوستان لے جائے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اسے اس شخص کو اٹھایا اور وہ ہندوستان اس کو لے گئی۔ ملک الموت نے وہاں اس کی روح قبض کر لی، ہندوستان میں اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ نے میرے ہم نشینوں میں سے کسی ایک ہم نشین کو بڑے غور سے دیکھا ہے، کیوں دیکھا ہے اس طرح اور نظر کیوں جمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے دربار میں آیا تو میں نے دیکھا وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں جا کے اس کی روح قبض کرو۔ تو میں حیران تھا کہ وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے۔ تو اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ پاک نے الہام اسے عطا کیا کہ تو کہہ کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں، ہندوستان۔ اس کو ہوا اڑا کر ہندوستان لے گئی۔ حاضرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے، کوئی بندہ بھی زمین پہ زندہ نہیں رہے گا، سب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ زمین ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ زندگی درخت اور دیوار کے سائے سے بھی کمزور ہے۔ یہ پچھلا ہفتہ آیا، اس سے پچھلا ہفتہ پتہ ہی نہیں، ہمارا آج صبح جمعہ کی ابتدا کی دن کی، اور آج شام ہو گئی ہے، اور کل ہفتہ ہوگا اس کی شام ہو جائے گی، پرسوں جناب اتوار کی صبح ہوگی پھر شام ہو جائے گی، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم اپنی قبر سے جتنے دور تھے آج ہم اس قدر قریب آ گئے ہیں، اگلے جمعہ کو ہم اپنی قبر کے اور قریب ہوں گے، اس سے اگلے جمعہ کو ہم اپنی قبر کے تھوڑے سے اور زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے زندگی کا، اسے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، دولت مند، طاقتور، قارون خزانوں چابیوں سمیت سواریوں سمیت زمین میں دھنس گیا، بڑے بڑے لوگ جی۔ یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر ہے، روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے وفات کے وقت اپنا کفن خود اپنے ہاتھ سے منتخب کر لیا تھا۔ یعنی انسان کو تو پتہ ہوتا ہے میں نے مرنا ہے، تو بادشاہ تھا بادشاہ، تو اس نے اپنا کفن جو ہے کہا کہ یہ والا کفن میں پہنوں گا، وہ کفن خرید لیا۔ بعض دوست تو ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ انہوں نے اپنی قبر خود پہلے ہی تیار کر دی ہے، اور اس میں بیٹھ کے یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس میں بیٹھ کے وہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں جی، کئی لوگ ایسے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے اپنا کفن خود
خریدا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا ما اغنا عنی مالیتن ہلک عنی سلطانیتن، میری دولت نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے، ہمیشہ کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، دنیا امتحان گاہ ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہیں، سب سے کائنات کی محبوب ہستی ہیں، کائنات کا مرکز اور محور ہیں، لیکن اس دہلیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ بات ہم سب کے لیے باعث فکر ہونی چاہیے، باعث عبرت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس آیت کے ذریعے آج کے بعد اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس آیت کے ذریعے ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری زندگی ایمان پر ختم فرمائے، اور موت ایمان پر عطا فرمائے، اور کلمہ نصیب فرمائے، اور قبر بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محشر بھی اچھے کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلام بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سے عبرت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس آیت کے ذریعے آج کے بعد اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس آیت کے ذریعے ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری زندگی ایمان پر ختم فرمائے، اور موت ایمان پر عطا فرمائے، اور کلمہ نصیب فرمائے، اور قبر بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محشر بھی اچھے کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلام بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔